ہم لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نہیں مردانگی ایک نیچے رکھو، ایک روب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی تو گھر والے کے برتن دھو رہے ہیں، اپنے خود جوتے سی رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کپڑا سی رہی تھی تو میری سوئی گر گئی، تو اللہ کے نبی بھی گھر کام کر رہے تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا چہرہ ذرا سوئی کی طرف کریں، کیونکہ اندھیرا تھا، مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی. تو اللہ کے نبی کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمکنے شروع ہو گئی، میں نے اس کو اٹھا لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملتے ان کے ہاتھ کو ہم نے جب چھوا، کہتے ہیں آج تک ہم نے کسی ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اتنے سافٹ اور خوبصورت ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ ہے. کسی کو اگر رائٹ ہوتا نا کہ کام نہ کرے تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن وہ بھی اتنے خوبصورت اور پیارے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو سی رہے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں؟ تو اسی طرح سے جیسے ایک شخص تھا جو کہ سوپ بہت اچھا بنایا کرتا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے میرے سے سوپ پینا ہے، میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عائشہ کو بھی انوائٹ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آنا ہے، آپ کے ساتھ میں نے پرسنل ٹائم گزارنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر تو میری بیوی کو انوائٹ نہیں کرتے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ آپ آئیں. انہوں نے کہا نہیں عائشہ کو بلاؤ گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آ جائیں. تو لیکن اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. کتنا ایک بیگم کو اس بات کا پتہ چلے، اس کو کتنا لو محسوس ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کتنا خیال رکھتا ہے میرے بارے میں، جہاں بھی جانا چاہتا ہے مجھے ساتھ. آج کل کی بیگمات تو کیا شکایتیں ہیں کہ آپ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں دوستوں سے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ہمیں کبھی نہیں لے کے جاتے آپ. تو اپنی بیگم کو، حالانکہ وہ کہہ رہا آپ اکیلے ہیں لیکن عائشہ کو بلاتے تو میں آؤں گا، اپنے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی خود بھوکے ہیں تو بیگم ہی بھوکی ہے نا. سیلفش بالکل نہیں تھے، اپنے بیگمات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جیو بچہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس چلے گئے، حالانکہ یہودی تھا، اس کے پاس چلے گئے اور وہ پین کی ایگنی میں تھا، ہی واز ان دا اسٹوپرز آف ڈیتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل لا الہ الا اللہ، باپ ساتھ کھڑا ہوا ہے. اتنی تڑپ لوگوں کے لیے کہ یہ کاش جہنم سے بچ جائے. تو اس نے اپنے ابو کو دیکھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مانو. ابو القاسم اللہ کے نبی کا لقب تھا، ٹھیک ہے. تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور اللہ کے نبی اس کے بعد اتنے خوش ہو گئے کہ صحابہ کہتے ہیں ان کی خوشی کے آثار ان کے چہرے سے جو ہے نا ڈھلک رہے تھے، اور آیات تھے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح اس بات نے خوش کیا. اور اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بچے کے لیے بھی اتنی تڑپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ سبحان اللہ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پریشانی سے. تو اتنا زیادہ لوگوں کے لیے کیئرنگ تھے. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آتے یا مسجد نبی جاتے، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے، ضحیٰ کی نماز پڑھتے، اور پھر جو ہے اپنی فیملی کے پاس چلے جاتے. یہ ہے بیفور ظہر ٹائم، ٹھیک ہے، لیٹ مارننگ اینڈ آفٹر نون کا ٹائم ابھی داخل ہو رہا ہے. تقریباً یہ جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً ہمارے ہاں 10:30 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہے یہ، ٹھیک ہے. ضحیٰ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتے، اور گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے. اپنا جوتا کچھ پھٹ گیا ہوتا اس کو سیتے، اپنے کپڑے سی لیتے، گھر والوں کے ساتھ کچھ گھر میں صفائی کرنی ہوتی، ڈش واش کرنی ہوتی، کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو وہ کرتے تھے. تو صحابی نے پوچھتے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کانا فی خدمت اہلہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہوتے تھے. تو اٹس ناٹ بیڈ ٹو واش ڈشز، یہ مینلی بیہیویئر ہے انسان کا. کھانا خود گرم کبھی کبھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی کل انسان کو کھانا کبھی پکا لینا چاہیے. یہ گھر والوں کی ہیلپ لازمی ہے، لیکن ان کی سنت ہے. ہم نے داڑھی کو صرف سنت سمجھ لیا، حالانکہ سنت ہے، بہت افضل سنت ہے، لیکن یہ بھی تو سنت ہے، گھر والوں کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، جس میں بھی فیل ہوں، آپ سب فیل ہیں. میں تو فیل ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نہیں مردانگی ایک نیچے رکھو، ایک روب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی تو گھر والے کے برتن دھو رہے ہیں، اپنے خود جوتے سی رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں
ایک دفعہ کپڑا سی رہی تھی تو میری سوئی گر گئی, تو اللہ کے نبی گھر کام کر رہے تھے, تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا چہرہ ذرا سوئی کی طرف کریں, کیونکہ اندھیرا تھا, مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی. تو اللہ کے نبی کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمکنے شروع ہو گئی, میں نے اس کو اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مخلوق ہونے کے بعد بھی, اب یہ کیسے شخص ہیں جن کے ہاتھ کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملتے ان کے ہاتھ کو ہم نے جب چھوا, کہتے ہیں آج تک ہم نے کسی ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اتنے سافٹ اور خوبصورت ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ ہے. کسی کو اگر رائٹ ہوتا نا کہ کام نہ کرے تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, لیکن وہ بھی اتنے خوبصورت اور پیارے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کو سی رہے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں؟ ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ٹائم گزارنے کے بعد, گھر والوں کی خدمت کرنے کے بعد, بیفور ظہر صلاح ہی یوز ٹو ڈو قیلولہ. جب سن اپنے ایک طرح سے بالکل اوپر تو نہیں لیکن پیچھے پیچھے ہوتا ہے, اپنے جب شدت دھوپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم اللہ کے نبی ظہر کی نماز سے پہلے, اکثر پہلے, کبھی کبھی بعد میں, اکثر پہلے قیلولہ کیا کرتے تھے. تقریباً 11 سے 11:30 کا ٹائم یا 11:30 سے 12 کا ٹائم, یہ جو ٹائم ہے, جس ٹائم جس کو عربی میں قیلولہ بولتے ہیں اور سیسٹا بولتے ہیں باقی لینگویجز میں, اور جس میں یہ پہلے زمانے میں بھی تو اے سیز ہیں اور چھتیں ہیں اور سب کچھ ہے. اس زمانے میں دس واز اے ٹائم when everybody used to sleep. بازار بند ہو جاتے, دکانیں بند ہوتی, لوگ نیپ کے لیے جاتے ہیں. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے پاور نیپ کی. آپ ریسرچز پڑھ لیں آن دا امپورٹنس آف پاور نیپ. تو ہاؤ کین وی اپلائی دس ٹو اس, کہ اگر ہم آفس میں ہیں, یونیورسٹی میں ہے, ٹیک سم ٹائم آؤٹ, ایٹ لیسٹ 15-20 منٹس یا ہاف این آور ٹو ٹیک اے پاور نیپ. اگر نہیں سو سکتے تو اپنے ڈیسک پہ ہی ایسے ہاتھ رکھ کے 15-20 منٹ کے لیے نیپ سے لے لیں, یا گاڑی میں جا کے, پارکنگ میں جا کے گاڑی میں لیٹ جائیں, سیٹ نیچے کر لیں اور 15-20 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ جائیں. دس ول گیو یو انرجی بوسٹ. یہ ہمارا جو انرجی لیول ہے نا مارننگ میں ایسا ہوتا ہے, اور پھر ڈکلائن کرتا کرتے ایسے آ جاتا ہے. ونس وی ٹیک پاور نیپ تو وہ دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے, اور پھر ڈکلائن کرتے کرتے مغرب ہو جاتی ہے جب وی آر ڈن ود آفس یا اپنے کاموں سے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, جو کہ سنت بھی ہے, لیکن سنت ہے قیلولہ کرنا, ٹھیک ہے. تو اللہ کے اس ٹائم ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کیا کرتا ہے. پھر ظہر کی اذان ہوتی, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جو ہے نا پڑھتے, اللہ کے نبی کی اس پہ آنکھ کھلتی, وہ جواب دیتے, وضو کرتے, کبھی کبھی وضو نہیں بھی کرتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے, وہ نیند ان کا وضو نہیں توڑتی. ایک دو اللہ کے نبی سوئے اور اٹھے اور نماز پڑھنا شروع کر دی, تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا؟ نے کہا نہیں, انبیاء کا دل جاگ رہا ہوتا ہے, ہمارا دل غافل نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ جب اس سوئیں تو وضو کریں. تو اٹھتے, وضو کرتے, ظہر کی سنتیں ادا کرتے. سنتیں اکثر گھر میں پریفر کرتے تھے پڑھنا, کیونکہ سنتیں افضل گھر میں پڑھنا پریفرڈ ہے, ٹھیک ہے. تو گھر میں ظہر کی 4 سنتیں ادا کرتے, پھر مسجد جاتے, پھر واپس گھر آ کے 2 سنتیں بھی ادا کرتے, کیونکہ حدیث میں جس شخص نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. فجر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, کتنی ہو گئی؟ سو رہے ہیں سارے جگر. 8, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, 9, 10 اور 11, 12, یہ 12 سنتیں. فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, ٹھیک ہے. تو یہ 12 سنتیں, یہ ان کو بولتے ہیں سنن روابط, اللہ کے لیے پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, جن کو اکثر پڑھتے تھے سوائے سفر کے, ٹھیک ہے. سفر میں صرف فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہیں چھوڑتے تھے, باقی سارے سنتیں چھوڑتے تھے سفر میں. سفر میں سنتیں چھوڑنا افضل ہے اور نماز میں قصر کرنا افضل ہے, ٹھیک ہے. افضل نہیں بلکہ ضروری ہے, نماز کو پورا نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں, حتیٰ کہ اگر جماعت سے مل گیا تو وہ پوری پڑھ سکتے ہیں. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا پھر کیا کرتے, ہاں یہ ظہر کے بعد ٹائم ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کے کوئی اگر نصیحت کرنی ہوتی تو اس ٹائم پہ کرتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا؟ پیپل یوز ٹو پریفر اسٹیئنگ ان 4 دیواری, ان کولڈ, چھت کے اندر, سب سو کے آئے ہوئے ہیں, فریش ہیں, بازار گرم نہیں ہے. اس ٹائم اللہ کے نبی کوئی نصیحت کرتے تھے اپنے صحابہ کو. کتنا لوگوں کے بارے میں کانشیس ہے کہ کون سا ٹائم ہے جس میں یہ لوگ فری ہیں, جس میں یہ لوگ مطمئن بیٹھ, یہ نہیں کہ بے چینی ہے میں نے بزنس پہ جانا اور درد, اور ہم کہیں دیکھیں گے نمازوں میں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم چونکہ قیلولہ کر کے آئے ہیں, انرجی دوبارہ سے واپس اپنے پیک پہ ہے اور باہر گرمی بھی ہے, تو دی یوز ٹو فیل اپنے گھر جا کے بیٹھ نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی اس پہ نصیحت کرتے اکثر, اور شارٹ نصیحت, بہت چھوٹی نصیحت کرتے, ٹھیک ہے.
اسی طرح سے اکثر ظہر کی نماز کے بعد کوئی معاملات ہوتے ہیں، جیسے ایک قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کیا، دے ور ویری پور پیپل، تو سب کو بولا کہ غصے میں آ گئے کیونکہ اتنی غربت ان کی حالت دیکھے، تو کہا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرو، ان کو دو سامان. تو ہر صحابہ جو ہے ہر صحابی اپنے اپنے گھر سے جو سامان لا سکا وہ لے کے آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں حتیٰ کہ وہ ایک ڈھیر بن گیا اور اللہ کے نبی خوش ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کمیونٹی ورک، لوگوں کی خدمت کام کرتے، لوگوں سے بات کرتے، کوئی نصیحت کرنی تھی تو اس ٹائم جو نصیحت کرتے تھے، ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں بتاتے، جنت کے لیے موٹیویٹ کرتے، جہنم سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، گائیڈ کرتے، فتنوں کے بارے میں بتاتے. اس طرح سے جو معاشرتی معاملات تھے، سوشل افیئرز، ان کے بارے میں گائیڈ کرتے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کس طرح سے بہیو، شیطان کے ٹریپس کے بارے میں بتاتے. تو اس طرح سے مختلف ٹاپکس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا پیپل ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کیا. پھر عصر سے پہلے کبھی کبھی قباء چلے جاتے، قباء جا کے وزٹ کر لیتے، ان کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لیتے. مسجد قباء میں جو ہے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے، کیونکہ مسجد تھی وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی، اللہ کے نبی کے دور میں ہی وہ بنی ہوئی تھی، تو وہاں پہ نماز پڑھتے، لوگوں سے مل لیتے. کبھی کبھی کوئی اگر ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی، تو صحابہ کو بولتے کہ آؤ میرے ساتھ چلیں، ان کی اصلاح کریں اور ان کے درمیان پیچ اپ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کام کرنے والے کام تھے، ٹھیک ہے. دس از ہاؤ لیڈرز ورک، ٹھیک ہے. سوشل سائنسز ان میں ماسٹرز، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں.